کہ میں تو اتنے دلائل دے رہا ہوں، اتنے دلائل دے رہا ہوں، لیکن تم پھر بھی مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ سامنے کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، تم پھر بھی میری بات نہیں سمجھتے، پھر بھی مجھے جھوٹا تسلیم کر رہے ہو۔ لیکن اب یہی ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تم گمراہ سمجھتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں تمہارے نزدیک ہم جرم کر رہے ہیں، ہم مجرم ہیں، تمہارے سے اللہ پاک اس بارے میں بالکل سوال نہیں کرے گا، اور نہ جو تم شرک کر رہے ہو ہم سے اللہ پاک سوال کرے۔ تم نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، اور ہم نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تبلیغ۔ اب تیسرا، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، فرما دو جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، پھر فیصلہ کرے گا بیننا بالحق، درمیان ہمارے ساتھ حق کے، وهو الفتاح العلیم، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ کہ آج تم نہیں مان رہے، دنیا میں تو تم دلائل کو نہیں مان رہے، اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی تم منکر ہو رہے ہو توحید کے، لیکن کل قیامت والے دن ہم نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، تم نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں تمہیں سمجھ آ جائے گی، جب اللہ فیصلہ کرے گا نا، اس کے فیصلے سے تم کبھی منکر نہیں ہو سکتے، وہاں کوئی اللہ کے فیصلے سے انکار کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہی صحیح اصل فیصلہ کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے، قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پیچھے 3 دلائل گزرے ہیں نا، اب ان کا یہ ثمرہ ہے، یعنی نتیجہ ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ فرما دو میرے پیغمبر، ارونی الذین، دکھاؤ مجھے وہ ہستیاں جو لاحق کر رہے ہو تم بھی ساتھ اس اللہ پاک کے شرکا، شریک، ٹھیک ہے؟ ان ہستیوں کو کس میں شریک کر رہے ہو؟ استحقاق عبادت میں، یعنی عبادت کے اندر تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر رہے ہو، دکھاؤ تو صحیح تم مجھے وہ کہ کون ہے شریک، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر، سابقہ دلائل سے پورا معلوم ہو چکا ہے کہ سارے جہان کا خالق صرف میں ہوں، سارے جہان کا متصرف صرف میں ہوں، سارے جہان کے اختیار صرف میرے پاس ہیں۔ تو یہ جو مشرکین اپنے مزعومہ معبود کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، آپ ان مشرکین سے فرمائیں کہ مجھے کوئی صاف دلیل دکھاؤ کہ کس دلیل کی بنا پر تم اپنے شریکوں کو خدا کا شریک بنا رہے ہو۔ آسمان سے روزیاں اللہ پاک نے دی ہیں، زمین سے روزیاں اللہ پاک نے دی ہیں، ہر چیز کا خالق مالک متصرف اللہ پاک ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی، ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ تم یہ جو شریک کر رہے ہو اپنے بزرگوں کو اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات کے اندر، تم بتاؤ تو صحیح کس دلیل کی بنیاد کے اوپر تم شریک کر رہے ہو؟ اور یہ ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ بس قالوا بل وجدنا آباؤنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے اس کے اوپر بس چلتے ہوئے دیکھا، بس یہ دلیل ہے ان کے پاس، ٹھیک، یہ دلیل ہے۔ مشرک کے پاس صرف یہی دلیل ہے، یاد رکھنا، ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے آئے ہیں، ہم لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے یہ کام، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شرک جو ہے یہ بے دلیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کو، یہ جو میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان سے پوچھو کس دلیل کی بنیاد پہ، کس دلیل کی بنیاد پہ ہے؟ دکھاؤ تو صحیح مجھے ان ہستیوں کو جو لاحق کر رہے ہو تم ساتھ اس اللہ پاک کے شرکا شریک، کلا، ہرگز نہیں، یعنی کوئی شریک نہیں ہے اللہ پاک کا، ہرگز نہیں، بل ہو اللہ، بلکہ وہی اللہ العزیز غالب ہے، حکمتوں والا ہے، وہی اللہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، ہر چیز کا متصرف ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ اب ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری صورتوں کے اندر ہے۔ مشرکین کہتے تھے نا کہ ہمیں ہمارا منہ مانگا معجزہ دکھاؤ، کیا دکھاؤ؟ منہ مانگا معجزہ، جو ہم فرمائش کر رہے ہیں وہ معجزہ دکھاؤ، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک نے جواب دیا میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا کافۃ للناس مگر سارے لوگوں کے لیے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ہم نے آپ کو متصرف بنا کر تھوڑی بھیجا ہے،
ہم نے آپ کے ہاتھ میں کائنات کے اختیار تھوڑی رکھے ہیں کہ آپ جب چاہیں لوگوں کو معجزہ دکھا دیں. آپ کا فریضہ جو ہے صرف یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے اوپر احکام نازل کیے ہیں آپ بندوں تک پہنچائیں. جو مانتا ہے آپ اس کو جنت کی خوشخبری دیں, جو نہیں مانتا ونذیرا آپ اس کو جہنم کے عذاب سے کیا کریں, ڈرائیں. آپ کا فریضہ ہی بس یہ ہے. آپ کا فریضہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں کو بس منہ مانگے معجزے دکھاؤ, جب وہ لوگ کہیں معجزہ ہی معجزہ معجزہ. نہیں, ہم نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو ڈرانے اور خوشخبری دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی مطلب اکثر لوگ جہالت کے اوپر مبنی ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں, بس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سوال کرنے ہیں کیا جواب. آگے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہ شکوہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے, قیامت کے عذاب سے ڈراتے, لیکن وہ ظالم از راہ تمسخر مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اچھا یہ کب ہے وعدہ جس سے تم ڈراتے ہو عذاب سے, یہ کب آئے گی قیامت. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ, اور کہتے وہ لوگ, مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, کب ہے یہ وعدہ, ان كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو, کب آئے گی یہ قیامت, کب آئے گا یہ وعدہ. قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو جواب دو, فرما دو واسطے تمہارے وعدہ ہے ایک مدت معین کا. ٹھیک ہے. لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ, ایک مدت معین کا, ایک دن متعین کا, لا تستأخرون عنہ, نہیں پیچھے ہوو گے تم اس سے ایک لمحہ, ولا تستقدمون, ہاں لا تستأخرون عنہ ساعتن, نہیں پیچھے ہوو گے تم عنہ اس قیامت سے, اس عذاب سے, ساعتن ایک لمحہ, ولا تستقدمون, اور نہ ہی آگے ہوو گے. یعنی جب وہ قیامت آئے گی نا, جب وہ قیامت کا تمہارے اوپر جہنم کا عذاب برسے گا, ایک لمحہ بھی اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا, نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے. اللہ پاک نے جو وقت اور جو مدت متعین کر رکھی ہے نا تمہیں جوتے مارنے کے لیے, وہ وقت متعین آ کر رہے گا اپنے وقت کے اوپر, جب اللہ پاک نے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے تمہارے لیے یہ فیصلہ. سمجھ آئی ہے. اسی طرح اللہ پاک تمہاری عجلت پسندی, تمہاری جلد بازی کی وجہ سے اللہ پاک اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرے گا کہ بس تمہارا فیصلہ ہے جی لے کے آؤ عذاب, لے کے آؤ, اللہ پاک ابھی عذاب بھیج دے, آ جائے گا, صبر کرو, آ جائے گا عذاب تمہارے اوپر. ٹھیک ہے. آگے وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول. اب یہ شکوہ بھی ہے اور تخویف اخروی بھی ہوگا, دھیان سے جی. ٹھیک ہے. وقال الذین, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لن نؤمن بهذا القرآن, ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اس قرآن پر, ولا بالذی بین یدیہ, اور نہ ہی ان کتابوں پر جو اس سے پہلے گزری ہیں, ولو تری اذ الظالمون, اور اگر تو دیکھے تو جب کہ ظالم کھڑے ہوئے ہوں گے. یہاں پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ بڑے جرت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کے اوپر ایمان ہے. اس قدر ضد و عناد میں آگے بڑھ چکے ہیں یہ مشرک. ٹھیک ہے. سیدھی بات کر رہے ہیں, سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے ہم اس قرآن کے اوپر بالکل ایمان نہیں لائیں گے, اور نہ ہی تورات زبور انجیل جو پہلے اتری ہیں ہم اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اصل مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ توحید تھا. اس مسئلے کو ہم نہیں مانیں گے. اصل جڑ تو یہی تھی ان کے لیے جو نہیں ماننے کی تھی کہ ہم اس مسئلے کو نہیں مانیں گے, یہ جو مسئلہ اس کو ختم کرو, یہ اختلافی مسئلہ ہے, یہ ختم کرو, پھر ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اب آگے اللہ پاک نے تخویف اخروی سنا. آج تو دنیا کے اندر بڑے دعوے کر رہے ہیں نا, منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے, قرآن کو, لیکن میرے پیغمبر ولو تری اذ الظالمون, اور اگر تو دیکھے گا, اگر تو دیکھے جب کہ ظالم کھڑے ہوئے ہوں گے, ظلم کرنے والے, شرک کرنے والے کھڑے ہوئے ہوں گے, موقوفون, کھڑے ہوئے ہوں گے, عند ربہم, اپنے رب کے ہاں. ٹھیک ہے, اپنے پروردگار کے ہاں. پھر کیا ہوگا؟ یرجع بعضهم الی بعض القول, ہاں کیا ہوگا؟ پھیرے گا بعض ان کا طرف بعض کے, القول, بات کو. ٹھیک ہے. قول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات. پھیرے گا بعض ان کا الی بعض, طرف بعض کے, بات کو. ٹھیک ہے. کیا مطلب بعض کے بات کو پھیریں گے؟ یہ اللہ پاک اب وہاں پہ
مشرکین جو دنیا کے اندر بڑے بڑے سردار وڈیرے جو شرک کرواتے تھے، مقتدا، امام، پیشوا، وہ ہوں گے، اور جو دنیا میں ان کے پیچھے لگ کے ان کے رستے کے اوپر چلتے تھے، مریدین، متبعین، ان کی اللہ تعالیٰ گفتگو یہاں پہ بیان فرمائیں گے۔ یہ کافی لمبی چوڑی آیتیں ہیں، یہ ان کی گفتگو بیان فرمائیں گے، ان کا مکالمہ اللہ ذکر فرمائیں گے کہ جہنم کے اندر جب یہ جانے لگیں گے وہاں پہ ان کا حال کیا ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر یہ لان تان کریں گے، ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے۔ دیکھیں، یرجو بعضهم الی بعض بعض کا بات کو لٹائے گا، وہ کہے گا تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے گمراہ نہیں کیا، تم خود ہمارے پیچھے آئے، یہ اس طرح بات لٹائیں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے تھے، اسے مراد کون ہے؟ مرید۔ سمجھ آئی ہے؟ مشرک مرید، برے مرید، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہیں گے للذین استکبروا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑائی رکھتے تھے، اس سے مراد کون ہے؟ پیشوا، پیر صاحب، ٹھیک ہے، مشرک۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر نہ ہوتے تم تو البتہ ہوتے ہم آج ایمان لانے والے۔ اللہ مان لیں گے اس وقت جب جہنم کا عذاب، جب سامنے ڈنڈا نظر آئے گا نا، پھر کہیں گے اگر ظالموں تم دنیا کے اندر نہ ہمارے پاس ہوتے، ہم واقعی یقین رکھنے والے ہوتے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لاتے، سمجھ آئی، ہم راہ ہدایت کے اوپر ہی گامزن ہوتے، ہم اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے، لیکن بے ایمانوں کیا کرے، تم نے ہمیں آ کے ہمارے پاس آ کے کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے آیت جو ہے، اب وہ جواب ہوگا مشرک پیشواؤں کا، ٹھیک ہے، ہاں، اب مریدوں کو کہیں گے، دنیا کے اندر تو کہتے تھے نا کہ ہمارے پیچھے لگ جانا، جنت لے کے دیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ کے پہلے جنت میں تمہیں داخل کریں گے، بعد میں ہم آئیں گے، ٹھیک ہے، پہلے تمہارا وہاں خیال کریں گے۔ اب یہاں پہ وہ جواب دیں گے، یہاں پہ منہ پھیر لیں گے، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑائی رکھتے تھے ان لوگوں کو جو کمزور کیے گئے، یعنی مریدین کو، ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ انحن صددناکم عن الہدی، آیا ہم نے زبردستی روکا تمہیں ہدایت سے؟ سمجھ آئی؟ آیا ہم نے زبردستی روکا تھا تمہیں ہدایت سے؟ ہم تمہیں کون سا گھروں سے نکال کر لاتے تھے، ٹھیک ہے، خود آتے تھے تم ہمارے پیچھے، خود آتے تھے، ہم تو بس تھوڑا سا اعلان کر دیتے تھے، بینر لگوا دیتے تھے، اشتہار لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے، ٹی وی کے اوپر پٹی چل پڑتی تھی، ہاں بھی فلانا میلہ آنے والا ہے، کون کون شرکت کرے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے، بس ہم کون سا زبردستی تمہیں لے کے آئے تھے، ہم کون سا زبردستی تمہیں شرک کی طرف مائل کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، بعد اذ جاءکم، آیا ہم نے زبردستی روکا تمہیں ہدایت سے بعد جب کہ آ گئی تمہارے پاس، کیا بعد اس کے جب کہ آ گیا تمہارے پاس کیا چیز؟ ہدایت آ جانے کے بعد زبردستی روکا تھا، اور قرآن آ گیا تھا تمہارے پاس، مسئلہ توحید واضح تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثان زندہ تھے، سمجھا رہے تھے تمہیں، ٹھیک، ہم نے تو زبردستی نہیں کی، لیکن بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی جرم کرنے والے تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی؟ یہ سارا ملبہ اٹھا کے وہ جو مشرک پیر صاحب ہوں گے وہ قیامت والے دن کیا کر دیں گے؟ اپنے مریدین کے اوپر ڈال دیں گے کہ دنیا کے اندر تو تیرے گناہ میں جھیلتا تھا، آج یہ لے تو سارے پکڑ لے، وہ جمع تیرے پاس، تیری جمع پونجی جو ہے وہ میرے پاس تھی، یہ لے اب لے، ٹھیک، بلکہ تم خود ہی جرم کرنے والے تھے، تم خود ہی آتے تھے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں اب وقال الذین استضعفوا، اب پھر ان کا جواب ہوگا مریدین کا، ٹھیک ہے، دیکھیں، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، جواب ضعفاء، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے، ٹھیک ہے، للذین استکبروا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کیا، جو تکبر بڑائی رکھتے تھے، ترجمہ ادھر سے غور سے دیکھنا ہے، بل مکر اللیل والنہار، ہم نہیں کہتے کہ تم نے زبردستی منع کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے زبردستی منع کیا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تدبیریں تمہاری رات اور دن کی،
جو تم تدبیریں کرتے تھے نا، یہ جلسے جلوس نکالتے تھے، گلی گلی کے اندر تم اشتہار لگاتے تھے، ڈھول بجا کے چندے اکٹھے کرتے تھے سارے کہ جلوس آ رہا ہے بابا جی کا، حصہ لینا، ٹھیک ہے، سال کے بعد جلوس آ رہا ہے، سب حصہ لینا، جس کو اولاد نہیں ہوگی اس کو اولاد ملے گی، ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ جو تمہاری تدبیریں تھیں نا، یہ ساری تدبیروں کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ ہاں بالکل، اجتامروننا، جبکہ تم ہمیں حکم کرتے تھے، ان نکفر باللہ و نجعل لہ اندادا۔ اللہ اکبر، دیکھو، بلکہ یہ رات اور دن کی تدبیریں جو تم کرتے تھے نا، جس وقت کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر، کیا حکم؟ یہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا، یعنی اللہ کی توحید کا انکار کریں، و نجعل لہ اندادا، اور ہم بنائیں واسطے اس کے شریک، شرکا، ند بنائیں اس کے ساتھ۔ سمجھ نہیں ہے؟ یہی نعرے لگتے ہیں نا، ہر کسی دربار والے نے اپنا نعرہ ایک بنایا ہوا ہے۔ جھولے لال، کوئی کہتا ہے خوشیاں دے وے غم دل وٹال، کسی نے بنایا لگیاں نے موجاں لائی کے، کوئی کہتا ہے بابا ٹل پکی پکائی کل۔ سمجھ نہیں ہے؟ ہر کسی نے اپنے نعرے متعین کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، تم کہتے تھے کہ ہم بنائیں اس کے لیے شریک۔ اب دیکھو غور سے اس آیت کے اندر دیکھنا ہے، مشرک جو ہوتا ہے اللہ کا انکاری نہیں ہوتا۔ اب دیکھو، ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا سرے سے اس کی ذات کا انکار۔ آگے دیکھو، آگے آیت بتا رہی ہے، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، ہم بنائیں واسطے اس کے شریک۔ انکار سے مراد ہے اللہ کی توحید وحدانیت کا انکار، سرے سے اللہ کا انکار نہیں، کیونکہ مشرک جب اللہ کو مانے گا تو پھر اس کے ساتھ صفات کے اندر شریک کرے گا۔ سمجھے؟ جب اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ کا سرے سے انکار کر دیا، وہ تو بہت بڑا بھیانک مجرم ہوگا، جس کو کہتے ہیں دہریہ، جو اللہ کی ذات کا قائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے پہلے اللہ کو مانتا ہے، پھر وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی صفات میں کیا کرتا ہے؟ شریک کرتا ہے، اس کو مشرک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے، اب کیا ہوگا؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور چھپائیں گے وہ شرمندگی، دونوں، کیونکہ وہاں ایمان والے بھی کھڑے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، ایمان والے بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ جو دنیا کے اندر پیر کہتے تھے نا، ہم جنتیں ہماری ہے، سب کچھ اللہ ہمارا، رسول ہمارا، پیر ہمارے، بزرگ ہمارے، ٹھیک ہے، وہاں آخرت کے اندر تو رسوا ہوں گے نا سارے۔ پھر یہ سوچیں گے وہ وہابی سامنے کھڑے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، بہت بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، یہ جو جنت میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پھر یہ اپنی ندامت کو کیا کریں گے؟ چھپائیں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے نا، رسوا ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ اصل خسارہ اور اصل ناکامی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اصل شرمندگی، اصل ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ آخرت کی۔ دنیا کی رسوائی کیا ہے؟ 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، 1 دن ہے، 2 دن ہے، سال ہے، 2، بس ختم ہو۔ وہ تو آخرت کی جو ذلت اور رسوائی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور کامیابی بھی اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ کامیابی بھی اصل وہی کامیابی ہے، سمجھ آئی ہے؟ کامیابی بھی اصل وہی کامیابی ہے، جو وہاں کامیاب ہو گیا سمجھو وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ دیکھیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے وہ شرمندگی، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب کہ دیکھیں گے وہ عذاب کو، جب کہ وہ کیا دیکھیں گے؟ جہنم کے عذاب کو۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کریں گے ہم توق بیچ گردنوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، ان لوگوں کی گردنوں میں ہم توق ڈالیں گے، بڑے بڑے توق، زنجیریں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں بدلا دیے جاتے وہ مگر وہ جو کرتے رہے دنیا میں، دنیا میں انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، وہ اسی چیز کا بدلہ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک۔ آیتیں جو ہیں یہ مخصوص ہیں کہ شرک کے اوپر ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے جو بھی اللہ پاک کی نافرمانی بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، وہ سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اگر آیت کا مفہوم عام لیا جائے تو اس کے اندر یہی ہے کہ دیکھو، جب بھی کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایک مقتدا تو ضرور بنتا ہے، ایک پیشوا تو ضرور ہوتا ہے نا، جو دوسروں کو برائی کی طرف لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو جو دوسروں کو برائی کی طرف لگائے گا وہ بھی ان کا بھی مکالمہ ہوگا اسی طرح کہ تم نے ہمیں دنیا کے اندر اللہ کا نافرمان بنایا تھا. ان کا بھی پھر آگے جواب ہوگا ہم نے کون سا زبردستی تمہیں لگایا تھا, خود ہی آئے تھے تم. مثال کے طور پہ اللہ معاف کرے سینما جنہوں نے بنایا ہوا ہے, یہ گھر میں دروازے کھٹکھٹاتے ہیں آ کے, آؤ بھائی آباد کرو اس کو. بس انہوں نے تو ایک اشتہار چلا دینا, لوگ خود جاتے ہیں, ٹکٹیں خود دے رہے ہیں. شراب خانے جو بنے ہوئے ہیں, شراب خانے والے خود آتے ہیں, ساقی خود آتا ہے, آ بھائی چل میں خانے. لوگ کیا ہیں, خود آباد کرتے ہیں, خود جاتے ہیں. ہر چیز کے اندر ایک مقتدا ہوتا ہے اور ایک مقتدی ہوتا ہے, پیچھے چلنے والا ہوتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیز دوستو, گناہ کے اندر میں نے کہا نا آپ کو, کبھی بھی گناہ کے اندر نہ مقتدا بننا نہ کسی کی اقتدا کرنا. ہمیشہ نیک کام کے اندر مقتدا بنو, ہمیشہ نیک کام کے اندر ہی اقتدا کرو. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی کے اندر عاجزی ہے, اسی کے اندر انکساری ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. تخویف دنیاوی, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی ڈرانے والا, الا قال مترفوها, مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے, انا بما ارسلتم به کافرون, بے شک ہم ساتھ اس چیز کے جو تم بھیجے گئے ہو ساتھ اس کے, کافرون انکار کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بستیوں کے اندر کوئی نبی بھیجا ہے ڈرانے والا, اس کے جو خوشحال لوگ تھے نا, ہم نے ان کو بڑی خوشحالیاں دی, مال دیا, پیسہ دیا, اولاد دی, عیش و عشرت دیا, سب کچھ دیا. انہوں نے اس کے اندر آ کے ہمارے نبیوں کا کیا کر دیا, انکار کر دیا. ہمارے مسئلہ توحید کا کیا کر دیا, انکار کر دیا. لیکن ہم نے بھی کسر نہیں چھوڑی. جب انہوں کی تکذیب حد سے تجاوز کر گئی, ہم نے بھی پکڑ لیا دنیا کے اندر اور عذاب بھیجا. ہم نے ان کے قصے کہانیاں ہی چھوڑ دیے, بس نیست و نابود کر دیا دنیا سے. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. شکوہ بھی ہوگا, اور چوتھی عقلی دلیل ہے یہ. اور کہا ان لوگوں نے, نحن اکثر اموال و اولاد, ہم زیادہ ہیں ازروع مال کے اور اولاد کے, وما نحن بمعذبین, اور نہیں ہے ہم عذاب دیے ہوں سے. سمجھئے, ہمیں کہاں عذاب دیا جائے گا, ہماری کہاں پکڑ ہوگی. ہمارے پاس دنیا ہے, ہمارے پاس اولاد ہے. ٹھیک ہے, یہ دلیل ہے کہ ہمارا مذہب بھی کیا ہے, سچا ہے, عزت والا ہے, عظمت والا ہے ہمارا مذہب. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ دنیا کا مال اولاد کیوں دیتا. ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں عذاب دیا جائے گا, ہمیں عذاب دیا جائے گا, اور تم تو دیکھو تمہارے پاس کیا ہے, جیبیں تمہاری خالی ہیں, پھٹے پرانے تمہارے مریدوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہی کہتے تھے مکے کے مشرک, یہ کیا ہے, بلال ہے, غلامی کی زندگی گزار کے کسی نے آزاد کروایا اس کو. عمار یاسر کو دیکھ لو, تیرے جتنے بھی مرید ہیں سارے کے سارے, کوئی مارے کھا رہا ہے, کوئی ادھر لیٹ رہا ہے, کوئی تپتی ریت کے اوپر, کوئی کوئلوں کے اوپر جل رہا ہے. پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے, اولاد کی کثرت تمہارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس دیکھو اولاد کی کثرت ہے, ہمارے پاس مال ہے, سب کچھ ہے, اور پھر ہمیں کہہ رہے ہو تم الٹا کہ ہمیں عذاب دیا جائے گا. وہ اللہ ہم سے اگر ناراض ہوتا, اللہ میں دنیا دیتا ہی نہ. آج بھی مالداروں کا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی, جو اس دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں, شیطان کے دھوکے کے اندر, کہ زیادہ نعمتیں, کثرت کے ساتھ نعمتیں مل جائیں تو پھر کیا کہتے ہیں, اللہ کی رضا ہے ہمارے اوپر. اور جو غریب نظر آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, تیرے تے اللہ دا کہر برس رہا, اللہ ناراض ہے تجھ سے. اسی طرح ہوتا ہے نا جی, اسی طرح غلط ہے یہ, شیطان کا دھوکہ ہے یہ. اور بعض غریبوں کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے ان کے دل کے اندر, جب ان کی بھی ناشکری اور بے صبری بڑھتی ہے, وہ کسی امیر کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ اس کو تو نے اتنا دیا ہے اور مجھے تو نے اس طرح چھوڑا ہے, بے افسردہ تو نے چھوڑا ہے, بے اسودہ حال تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اور مالداروں کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ دیکھو جی سب کچھ آ گیا, سب کچھ آ گیا, اللہ ہم سے راضی ہے. اگر اللہ ناراض ہوتا اللہ چھین لیتا سب کچھ. اور یہ دیکھ لو, یہ عقیدہ
اور یہ نظریہ کیسے لوگوں کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ مال کی کمی اور زیادتی ہونا یہ کوئی عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مال زیادہ ہو گیا تو سمجھو اللہ کے ہاں مقبول ہے، مال کے اندر کمی آ گئی تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں مبغوض ہو گیا وہ، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ہر جاندار کے لیے ہم نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہر جاندار کی یہ بنیادی ضرورت ہے رزق۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کو فراخ کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں میں تنگ کر دیتا ہوں، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے عالم ہے، چاہے جاہل ہے، جس کے لیے چاہتا ہوں یہ کام میرا ہے، ٹھیک؟ دیکھیں ترجمہ، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور کہا انہوں نے کہ ہم زیادہ ہیں ازروع مال اور اولاد کے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم نہیں عذاب دیے جائیں گے، ٹھیک؟ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ، فرما دو میرے پیغمبر بے شک میرا رب پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ٹھیک؟ بے عقلی کی بنیاد پہ ایسے نظریے گھڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تجوری بھر گئی ہے اللہ راضی ہو گیا، تجوری خالی اللہ ناراض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، سبحان اللہ، غور سے دیکھنا بھی ترجمہ، اور نہیں ہے مال تمہارے اور نہ اولادیں تمہاری، بِالَّتِي تُقَرِّبُ عِندَنَا زُلْفَىٰ، وہ چیز جو قریب کرے تمہیں ہمارے ہاں قریب کرنا، سمجھ آئی ہے؟ پھر دیکھو ترجمہ، وَمَا أَمْوَالُكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے مال، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہاری اولادیں، بِالَّتِي، وہ چیز، تقرب، جو قریب کرے تمہیں، عندنا، ہمارے ہاں، زلفا، قریب کرنا۔ یہ تم نے کہاں سے یہ نظریہ گھڑ لیا کہ تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے پاس مال ہے اور تم میرے قریب ہو، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یہ تو چیز ہے ہی نہیں، تمہاری اولاد، تمہاری مال، یہ تو چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ یہ چیز تمہیں میرے قریب کر دے، یہ چیز کہاں سے تمہیں میرے قریب کر دے گی؟ اللہ نے فرمایا اصل چیز میرے قریب تمہیں کون سی کرے گی؟ الا من آمن وعمل صالحا، کیا کرے گی؟ الا من آمن وعمل صالحا، وہ جو سچے دل سے ایمان لے کے آیا اور نیک عمل کیے، یہ چیز تمہیں میرے قریب کرے گی، بس یہ اولاد، یہ مال، یہ چیز نہیں میرے قریب کرے گی تمہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، پس یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے بدلہ ہوگا ضعف، دوہرا، کیا ہوگا؟ دوہرا بدلہ، بما عملوا، بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ فی الغرفات، بالا خانوں میں ہوں گے جنت کے، آمنون، بے غم ہوں گے، امن کے ساتھ ہوں گے، بے کوئی تکلیف اور کوئی غم ہی نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا ان کو۔ سمجھ آئیے بات؟ غور سے سمجھو آیت۔ آج کسی کو کوئی مال پیسے کے اندر کوئی کمی زیادتی آ جائے نا، کوئی نقصان ہو جائے، وہ بھی یہی لے کے بیٹھا ہوتا ہے اپنے سوچ کے اندر کہ اللہ کوئی ناراض ہو گیا مجھ سے، لگتا ہے یہی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے مجھے یہ نقصان دے کے مجھے اپنے قریب کیا ہو، یہ کیوں نہیں کوئی سوچتا؟ آج بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یہ سوچ بڑھتی جا رہی ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں کہ جو انسان بھی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے اسے پوچھ لو کہ بھائی آپ کے حالات کیسے ہیں؟ بس جی کاروبار ٹھپ ہو گیا، مر گئے، اکو دم ہی مندہ پہ گیا، سمجھ آئیے؟ وہ یہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ سوچو کہ کہیں اللہ پاک نے ہمیں اپنے قریب کیا ہو، اللہ پاک کو ہم پسند آ گئے ہوں، کیونکہ یاد رکھو بات، جو ہوتا ہے نا اللہ کا دوست، اللہ پاک کا دوست جو ہوتا ہے
وہ اپنے مال کے ضائع ہونے کے اوپر نہیں روتا، وہ روتا اس بات کے اوپر ہے کہ میری باتوں کے اندر کمی آ گئی، میری اعمال کے اندر، میری باتوں کے اندر میرے یہ کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی آج ہم آنسو بہا کے دیکھو تو صحیح، کبھی کسی نے آنسو بہائے ہوں، یار یہ میری نمازیں جو ہیں یہ کیوں نہیں درجہ قبولیت تک ہو رہی، کیوں نہیں میرا اس نماز کے اندر دل لگ رہا، اللہ پاک کا اتنا بڑا عمل ہے، میرا اس کے اندر دل کیوں نہیں لگ رہا، خوش و خضو مجھے کیوں نہیں حاصل ہو رہا۔ اس کے لیے کبھی نہیں کسی نے آنسو بہائے، اس کے لیے کوئی بھی نیچے سر لٹکا کے نہیں بیٹھا ہوگا، کسی نے سوچو بچار نہیں کی ہوگی۔ روزہ ہے، جو بھی اسلامی عمل جتنے بھی ہیں، اس کے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتا، بالکل اس کے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتا، لیکن پریشان کس لیے؟ بس تھوڑا سا کاروبار ہل گیا پریشان ہو گئے۔ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے نا، یاد رکھنا، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو بات سمجھائی تھی، جس کو معرفت حاصل ہو جائے نا، پھر وہ اللہ کا جب دوست ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر ناراضگی ہو نا تھوڑی سی، اس کے دل کے اندر اللہ الہام کر دیتا ہے کہ میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، اب میں تجھ سے ناراض ہوں، وہ فوراً پھر رو کے اللہ کے دربار میں آگے سجدہ لمبا کر کے روتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے، چونک جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ پھر جب وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان اور سکینہ نازل کر دیتے ہیں کہ میرے بندے میں راضی ہو گیا ہوں تجھ سے۔ اب یہ معرفت ہوتی ہے اللہ پاک کے ساتھ۔ اب یہ کس کو حاصل ہے؟ کسی کو بھی نہیں، لیکن یہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، بہت کچھ۔ اس کے لیے اولاد بھی کھونی پڑتی ہے، اس کے لیے گھر بار سب کچھ کھونا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ آگے رونا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ کے آگے آنکھیں بہانی پڑتی ہیں، اس کے لیے اپنا خون جسم کا سکھانا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت، خدا کی قسم جس کو حاصل ہو جائے اللہ کی محبت، پھر یہ دنیا و ما فیہا کوئی بھی اس کے نزدیک کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، چھوڑ دیتا ہے وہ سب کچھ۔ دنیا و ما فیہا سے بہتر اس کے لیے، مومن کے لیے اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے۔ اور دیکھو اللہ پاک قرآن پاک میں کتنا کہتا ہے بار بار، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اور نہ جاؤ اس کے پیچھے، لیکن ہمارے 24 گھنٹوں میں سے سب سے زیادہ وقت دنیا کے اندر گزر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کتنا ہے؟ وہی ہے جو صرف اللہ نے فرض کر دیا، بس وہی کرنا ہے۔ لیکن اپنی خوشی سے زیادہ ٹائم کون اللہ پاک کو دے رہا ہے کہ میں اور اپنے زیادہ اعمال بڑھاؤں تاکہ مجھے فرضوں کے اندر طاقت ملے، مجھے سنتوں کے اندر طاقت ملے، مجھے نوافل کے اندر، مجھے تسبیحات کے اندر طاقت ملے۔ اس چیز کی طرف بھی غور و فکر کیا کرو اللہ کے بندو۔ اللہ قرآن میں کتنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، صحابہ میں سے سب سے زیادہ مالدار جو شخصیت تھی وہ حضرت عثمان کی تھی، سب سے زیادہ مالدار۔ لیکن پھر بھی ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قبرستان کے قریب سے جب گزرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی پوری داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ خشیت الہی، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر تھا۔ میں نے کہا نا، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، دوست اپنے مال کے اوپر جا رہا ہے، جدھر مرضی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ روتا کس لیے ہے کہ اللہ پاک مجھ سے ہمیشہ راضی رہے، اللہ پاک تو مجھ سے ہمیشہ راضی، تو مجھ سے ناراض نہ ہونا کبھی بھی۔ سمجھ آئی ہے؟ اس چیز کے اوپر غور کیا کرو۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے اسی وقت سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے وہ، کہیں اللہ پاک نے اب آزمائش تو نہیں شروع کر دی۔ ہم آزمائش اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ لاکھ چلا جاتا ہے پھر سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب آزمائش شروع ہوئی ہے۔ یہی ہے شیطان، اس یہاں پہ آگے دھوکہ دیتا ہے۔ میں نے کہا نا، اس کے بہت بڑی فارمیسی ہے، اس کی میڈیکل سٹور ہے، ہر طرح کی گولی اس بندے کے حساب سے دیتا ہے اس کو، کہ جب نعمت ہوتی ہے پھر کیا کرواتا ہے؟ ناشکری، اور جب وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے پھر بے صبری کرواتا ہے، شکوے نکلواتا ہے منہ سے،
کہ اللہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، دیکھے تیرے آگے قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے 2-2.5 سال ہو گئے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے حال ابھی کھلا نہیں ہے، ابھی مجھے روزی نہیں ملی، ابھی میرے حال نہیں سیدھے ہوئے، ابھی میرے حالات تو سیدھے ہوئے، یا اللہ دیکھ میں کتنی دعائیں کر رہا ہوں، کتنی تسبیحات کر رہا ہوں، لیکن کم از کم وہ یہ تو سوچ لے یار اللہ پاک نے مجھے اپنے در پہ بلایا ہوا ہے، اپنے در کے وہ منگتا بنایا ہوا ہے، فقیر بنایا ہوا ہے، بنائے رکھے، اس سے بڑی اور مجھے کیا چیز چاہیے؟ تو اس کے اوپر شکر ادا کرو گے کہ نہیں سارے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گے آج کے بعد؟ میں جب سے عمرے سے آیا ہوں یقین کرو کسی ساتھی کو بھی میں پوچھتا ہوں میرے حالات خراب ہیں مجھے مصیبت نے گھیر رکھا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، فون کر لو بس ڈھیلی سی آواز میں، کوئی ہنستا ہی نہیں ہے، دعا کرنا جی مر گئے بس مر گئے سارے، کچھ بھی نہیں رہا ہاتھ کے اندر، اچھا بھلا تھا سب کچھ گنوا بیٹھے، اولاد وہ نہیں سنور رہی، مال کی کمی بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس سے بھی پوچھو یقین کرو جس سے بھی پوچھو وہ یہی شکوے کر رہا ہے، وہ یہی شکوے، وہ اللہ کے بندے تم قرآن پڑھنے آ رہے ہو، تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ اور پریشانیاں کسی نبی کے اوپر نہیں، میرے اوپر آئی ہیں، میرے اوپر آئی ہیں۔ 950 سال جس نبی نے تبلیغ کی اس کی بھی ایک طرف رہ گئی، اس کی بھی ایک طرف رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لو، اپنوں نے بھی ستایا، بنی اسرائیلیوں نے، بیگانوں نے بھی بڑا ستایا، اپنوں نے تو زیادہ ستایا نا، تھوڑا ستایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی آ رہے ہیں کبھی طور پہ جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ اللہ سے لے کے دو، یہ لے کے دو، پانی کی کمی آ گئی ہے، ادھر دھوپ ہی دھوپ ہے سایہ کروا کے دو، ادھر پانی نہیں ہے چشمے نکلوا کے دو، من سلوا، یہ کیا من سلوا، روز من سلوا ہم نے نہیں کھانا، اور کچھ لے کے دو اللہ سے، اور کیا 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 اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی تھی، ستایا کتنا۔ کوئی اللہ کی طرف سے تورات لے کے اتنی زبردست کتاب لے کے، اللہ قرآن میں سب سے زیادہ تورات کی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ اللہ پاک تورات کی تعریف کرتا ہے، اللہ نے وہ کتاب ان کو دی، نہ جی نہ یہ نہیں ہمیں اچھی، اس کے قانون بدلوا، ہم سے نہیں ہے اس پہ اوپر عمل ہوگا، کتنا دل ٹوٹتا ہے انسان کا۔ بالآخر کس طرح گئے وہ؟ ناراض ہو گئے قوم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، 3 فرقے بنے تھے حضرت عیسیٰ کے، 3 فرقے ان کی امت میں، ایک یہودی جو ان کے مخالف ہوئے، ایک عیسائی جنہوں نے ان کو بکا بنایا، خدا بنایا، اللہ کا بیٹا، اور ایک سچے مسلمان بنے، 3 فرقے بنے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ سب سے زیادہ دکھ اور مصیبتیں اللہ نے میرے اوپر، مجھ پر آئی ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے صبر کر کے دکھایا نہ کیا، اور وہ صبر کا نتیجہ تھا جو میرے پیغمبر کا مشن، جو میرے پیغمبر کا پیغام جو تھا پوری دنیا کے اندر صحابہ لے کے پھیل گئے، وہ آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ اللہ نے وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے کہ میرے نبی میں تیرا دین پھیلاؤں گا، اور اس کے وارثان زندہ ہیں، اللہ کے نبی کا دین پھیلا رہے ہیں آج بھی۔ صبر، یہ صبر کا نتیجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صبر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام اس سے بڑا کوئی ہے مالدار دنیا میں؟ قرآن جس کی مال اور دولت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ہم نے بڑا کچھ دے رکھا تھا اس کو۔ یہ جتنے بھی میرے سامنے ہیں حضرت ایوب سے نیچے نیچے، اللہ پاک نے گائے دی، محلات دیے، پیسوں کی برسات کر دی اللہ پاک نے ان کے اوپر، کیا کچھ نہیں دیا، بیویاں بچے سب کچھ تھے، لیکن اچانک اللہ نے آزمائش کی۔ اب جب آزمائش کی اللہ پاک نے تو ایوب نے شکوہ کیا، پورا قرآن اٹھاؤ دیکھو کہیں شکوہ کیا؟ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی زبان سے کبھی بھی یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ یہ تکلیف مجھے پہنچی، یا اللہ تو نے تکلیف دی ہے مجھے، یہ بھی نہیں یہ کہا کہ یا اللہ یہ تکلیف تو نے دی ہے، نہ کبھی نہیں کہا۔ سارا کچھ اللہ پاک نے جب لے لیا، اولاد بھی، مال بھی، پیسہ بھی، بنگلہ بھی، آخر میں جسم بچا، جسم اپنا، اس کو بھی اللہ نے بیماری لگائی۔ اب قرآن نے تو اس چیز کو ذکر نہیں کیا، بھائی مانوں نے مشہور کر رکھا ہے کیڑے پڑ گئے تھے، استغفر اللہ، قرآن نے نہیں یہ بات کی، نہ کسی حدیث کے اندر ہے، جھوٹ ہے یہ بات۔ ہاں اتنی بات ہے بیماری لگی تھی، قرآن جتنا بیان کرتا ہے بس اتنی مانتے، لیکن جسم بچ جاتا ہے،
اولاد بھی کوئی نہیں، جیب بھی خالی ہو گئی، دوائی کے لیے بھی پیسہ تک نہیں بچا یار، دوائی کے لیے بھی پیسہ تک نہیں بچا. کوئی غور تو کرے انسان. قوم کے لوگوں نے بھی اپنے سے دور کر دیا، صرف ایک بیوی جیتی تھی جو خادمہ رہ گئی، بس ایک بیوی بس. 18 سال تک اس آزمائش کے اندر مبتلا رہے تھے، اور یہاں 1 مہینہ بھی برداشت نہیں کرتا انسان. اللہ نے 4 دیواری بھی دی ہے، گاڑی بھی دی ہے، موٹر سائیکلیں بھی دی ہیں، اللہ پاک نے کھانا بھی دیا، صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں، 2 منزلہ اللہ نے چھت دے دی ہے، اپنا مکان ہے، سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں. کیا ہے؟ صرف قناعت نہیں ہے، شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے اندر. بس کہ جتنا مل چکا ہے اس کے اوپر شکر کریں، جتنا نہیں ملا چلو صبر کر لو یار. کبھی رات کو، صبح کو، دوپہر کو بھوکے نہیں سوئے. اللہ جتنا دے رہا ہے اس کے اوپر شکر تو کر کے دکھائے ہم اللہ کے آگے. ہم تو اتنا بھی حق نہیں ادا کر رہے جتنی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اور شکوے کرنے کے اندر سب مشہور ہوتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے ساتھ گیمیں کھیل رہا ہے، اسی طرح کرتے ہیں. تو ساڈے نال گیماں کھیل رہا، مینوں نہیں سمجھ آ رہی ہے کی چل رہا میرے نال. اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ، سبحان اللہ، دعا دیکھو کیسی کی، دعا دیکھو کیسی کی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی. بس یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے دی، حالانکہ دی تو اللہ نے تھی، حالانکہ دی تو کس نے تھی؟ اللہ نے تھی. ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا اللہ، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. اور کیا کہا آگے؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. نہیں کہا حضرت ایوب نے یا اللہ یہ مجھے میرا محلات مجھے واپس کر، یا اللہ میری اولاد تو نے لے لی، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا، مجھے اولاد کی نعمت سے پھر مالا مال کر. نہیں کچھ بھی مانگا، نہیں کچھ بھی مانگا، کھانا نہیں مانگا، پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی. یہ بھی نہیں کہا حضرت ایوب نے یا اللہ میری یہ مصیبت آزمائش دور کر. جامع معنی دعا 4-5 لفظوں کے اندر انی مسنی الضر، اللہ تکلیف پہنچی. انت ارحم الراحمین، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. بس یا اس کا دوسرا ترجمہ اللہ انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اولاد نہیں رہی، مال نہیں رہا، پھر کیا ہوا؟ یا اللہ تو ہے نا زندہ حی قیوم، تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے ایسی تعریف کی حضرت ایوب کی، ایسی تعریف کی. اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، وہ ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. اللہ نے فرمایا نعم العبد، وہ کتنا اچھا بندہ تھا وہ میرا. انہ اواب، وہ مصیبت کے اندر بھی میری ہی طرف رجوع کرنے والا تھا، میری ہی طرف لوٹنے والا تھا. اور اللہ پاک نے کیا کیا آگے؟ 18 سال آزمائش کے اندر مبتلا رکھا. اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا اس کے اس صبر کے بدلے لآتیناہم مثلہم ماہم، جتنا ہم نے کھینچا تھا نا اس سے ڈبل کر کے ہم نے اس کو واپس کیا. 7 بیٹے 7 بیٹیاں مورخین نے لکھا ہے حضرت ایوب کے تھے، اللہ نے ڈبل کر دیے. یہ 14 بیٹے 14 بیٹیاں عطا کر دی اللہ پاک نے. اگر محلات 20 تھے اللہ نے 40 کر دیے، اگر خادم 40 تھے اللہ نے 80 کر دیے، بیویاں 10 دی اللہ نے 20 کر دی. سمجھ آئیے؟ یہ صبر ہوتا ہے کوئی اس طرح کا صبر کرنے والا؟ اس یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھ لو، اللہ اکبر، جس نے صبر کے اندر اپنی آنکھوں کی بینائی بھی ختم کرا لی تھی. بیٹا چھن گیا، اس کے بعد 40 سال کے بعد دوسرا بھی چھن گیا. بنیامین بھی چلا گیا تھا نا، وہ بھی گیا. سمجھ آئی ہے؟ لیکن حضرت ایوب نے کیا کہا؟ واللہ المستعان، میں اپنا مددگار اللہ کو ٹھہراتا ہوں. حضرت ایوب نے کیا کہا؟ اشکو بسی و حزنی اللہ، میرے غم کو میرے شکوے کو اللہ جانتا ہے، میری فریاد کو اللہ بس سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، میرے حالات کو دیکھ رہا ہے وہ، بس وہ جانتا ہے. میں اپنا مددگار اپنے ان کاموں پہ اللہ کو ٹھہراتا. کبھی کوئی ایسا بھی بن کے دکھائے نا، کبھی کوئی ایسا بھی بن کے دکھائے. سب کچھ آج ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے، خدا کی قسم کون ہے کس کے پاس چھت نہیں ہے اپنی؟ کس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک بار شاید آپ کو واقعہ سنایا ہو،
اس واقعہ کو سن کے شاید کوئی صبر کھا جائے، شاید کسی کے دل میں قناعت کی دولت بیدار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گھر سے، بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، باہر آ گئے، آ کے ایک چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے، کوئی تھڑا چبوترا بنا ہوا تھا اس کے اوپر، بھوک نے ستایا ہوا ہے، دوپہر کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، نبی کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بکر بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیوں باہر آیا ہے؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے، کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اس لیے میں باہر آ گیا ہوں، چلو کوئی اللہ کا بندہ جاتا ہوا صلح مار لے گا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر بھی آ گئے، انہوں نے پوچھا تو کیوں باہر آیا؟ انہوں نے کہا یار بھوک لگی ہے اس لیے باہر آیا ہوں، اس لیے باہر آیا ہوں۔ اب تینوں آگے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ایوب انصاری کے باغ میں چلتے ہیں۔ سارے باغ تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، مدینے کے اندر سب سے اعلیٰ باغ ان کا تھا۔ یہ مسجد نبوی کا گیٹ ہے نا، گیٹ نمبر 21 گیٹ ہے اندر والا، باب فہد، اس کو داخل ہو نا، وہ اس سے اگلا جتنا بھی ایریا ہے مسجد کے اندر وہ سارا وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری کا باغ تھا، سارا باغ ان کا تھا۔ وہ آج وہاں مسجد تھا بھی، ان کا کنواں بھی تھا، اس کے نشان انہوں نے چھوڑے ہوئے، کلین کے نیچے ہیں اس کے نشان۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر سب چلے گئے اس کے باغ کے اندر۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے گھر میں، بکری کا بچہ ذبح کیا، باغ سے خشک کھجوریں لے کے آئے، تر کھجوریں لے کے آئے، اور نیم خشک تر کھجوریں لے کے آئے، 3 خوشے اچھے خاصے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، ان تینوں کے سامنے۔ اس کے بعد بکری کا جو بچہ ذبح کیا، آدھا گوشت بھون کے سامنے رکھا اور آدھا گوشت کا سالن سامنے رکھا۔ میزبان تھے نا، ویسے بھی میزبان رسول ان کا لقب ہے۔ ہجرت کر کے جب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں ٹھہرے تھے، اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی وہ اسی کے گھر کے سامنے، ابو ایوب انصاری کے۔ اللہ، سارا کھانا کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیر ہو کے بعد میں رونے لگ گئے، ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرنے لگ گئے۔ ابو ایوب انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوئے ہوئے، ہائے یہ تر کھجور، ہائے یہ خشک کھجور، ہائے یہ سالن، ہائے یہ بکری کا بنا ہوا بچے کا گوشت۔ اللہ انہی نعمتوں کے بارے میں کل قیامت والے دن حساب لے گا سارا۔ اللہ انہی نعمتوں کے بارے میں کل حساب لے گا، پوچھے گا میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ وہ تو خشک کھجوریں، تر کھجوریں، آج ہمارے نظروں کے اندر اس کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے کھجور کی؟ گوشت کو ہم کیا جانتے ہیں آج؟ اس سے بھی بڑی بڑی اللہ پاک نے ہمارے لیے ڈشیں ایجاد کر دی ہیں، کون شکر کر رہا ہے آج؟ کون شکر کر رہا ہے؟ ہم نے کیا؟ اپنے حال کی طرف دیکھو، اپنے حال کی طرف اب دیکھو کہ اللہ نے جتنا دنیا کے اندر ہمیں دیا ہے نا، اس کا حساب دینا ہے، اس کی طرف اب غور و فکر کرو۔ آئندہ کے لیے اب سوچنا چھوڑ دو، وہ تو رزق دینا ہی دینا، مل جانا جتنا ملنا۔ ماضی کے اندر جتنا کھا پی لیا، جتنی نعمتوں سے مستفید ہوگے، اب اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہوگو، اس کی فکر کرو۔ شاباش، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ صبر کرو، اللہ کو پسند آ جاؤ، شکر کرو، اللہ کو پسند آ جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے اوپر دکھ اور تکلیف اتنی نہیں آئی جتنے میرے اوپر آئی ہے۔ اللہ پاک نے یہ دولت جو تمہیں دی ہے نا، یہ قرآن پاک، یہ روز نماز پڑھنا، یہ 5 وقت کا سجدہ کر رہے ہو، پہلی صف میں نماز پڑھنا، اس کے اوپر اللہ سے استقامت مانگو۔ یا اللہ پاک یہ جو تیرا قرآن سمجھ رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد جو تو نے ہمیں دی ہے، یہ روزانہ قرآن سمجھ رہا ہے، یا اللہ اس کے اوپر ہمیں استقامت دے، اس چیز کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا کل قیامت والے دن۔ اس کی فکر کرو خدا کے لیے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یا اللہ یہ تو نے دولت ہمیں دی ہے، یہ وہی دولت اللہ پاک نے تمہیں دی ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا کیا کرتا ہے۔
یہ دولت جو ہے اللہ نافرمانوں کو نہیں دیا کرتا، مشرکین کو اللہ نہیں دیا، یہ اپنے پیاروں کو اللہ دولت دیتا ہے۔ قرآن میں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کے اندر سمجھ عطا کرتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دین کی سمجھ دے رہا ہے، دین کی سمجھ دے رہا ہے، پھر بھی تم اپنی دنیا کو آگے لا کے اللہ کی ناشکریاں کرو گے تو کہیں شیطان تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا، شیطان تمہارے عملوں کو ضائع تو نہیں کر رہا؟ کہیں رات کو یہ درس پڑھ کے جاتے ہو، باہر جا کے گھر کی پریشانی سامنے آ جاتی ہے، پھر اللہ کے آگے شکوہ کر کے پھر یہ درس قرآن والا عمل ضائع تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس چیز کے اوپر بھی غور و فکر کیا کرو اللہ کے بندو۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، یاد کر لو۔ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی پیچھے آیت گزری، اللہ پاک نے فرمایا جو انسان ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، من یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ، اللہ جس کو ہدایت دینا، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تم قرآن پڑھ رہے ہو، شکر ادا کرو، یا اللہ پاک تو نے ہمیں کئی گناہوں سے بچایا ہے، یا اللہ تو نے یہ نیکی کی ہمیں توفیق عطا کی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جب کہ دین کے اوپر چلنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اس دور کے اندر اللہ نے تمہیں قابل قبول کیا ہے۔ کیوں بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہر دعا کے اندر اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ یہ قرآن والی نعمت ہم سے کبھی نہ چھیننا۔ ہم دنیا سے جائے تو قرآن پڑھتے پڑھتے مر جائیں بس۔ مجھے ایک ساتھی کی بات بڑی پسند ہے، اس نے کہا تھا میری کائنات ہی یہ قرآن پاک ہے۔ اب اللہ نے اس کو دوسرے ماحول سے اٹھا کے سیدھے ماحول میں جب لے کے آئے نا اللہ پاک، اس کے دل کے اندر قرآن نے جب اثر کیا، اب وہ اپنی زبان سے خود کہتا ہے کہ میری کائنات ہی اب یہ ہے قرآن پاک، یہ قرآن سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، بس سمجھ ہی ہے۔ دیکھیں جی، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقرب عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد باللتی تقرب عندنا زلفا، وہ چیز جو قریب کر دے تمہیں ہمارے ہاں زلفا، قریب کرنا۔ یہ آیت بھولو گے تو نہیں؟ کل کو اگر مال اللہ نے زیادہ دے دیا، یہ تو نہیں کہو گے کہ اللہ کے قریب ہو گئے، یہ سوچنا کہ کہیں اللہ نے آزمائش میں مبتلا تو نہیں کر دیا۔ اصل آزمائش اسی وقت شروع ہوتی ہے۔ افغانستان جب فتح ہوا تھا نا، مجاہدین نے کیا کہا تھا کہ 20 سال ہم لڑے، وہ آزمائش نہیں، آزمائش ہم اب شروع ہوئی ہے، اب رعایا کے حقوق پورے کرنے ہم نے، اب بوجھ اصل ہمارے اوپر ہے، اگر ہم نے بے انصافی کی تو ہم اللہ کے آگے گناہ گار پکڑے جائیں گے۔ ہم اصل آزمائش ہم پہ اب شروع ہوئی ہے، جب کہ ملک فتح ہو گیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں حکمران بنایا اور ہمارے نیچے کسی نے رعایا کھڑی کر دی اللہ پاک۔ یہ سوچا کرو، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، وہ قریب ہوگا میرے، وہ قریب ہوگا میرے۔ میری قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ توحید قبول کرو اور نیک عمل کرو، بس یہ میری قربت کا ذریعہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، پس یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے بدلہ ہوگا دوہرا، بِمَا عَمِلُوا، بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بیچ بالا خانوں کے ہوں گے امن بے غم ہو کر۔ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، زجر ما تخویف اخروی، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے باطل کرنے میں، عاجز کرنے والے ہیں ہماری آیات کے باطل کرنے میں۔ معاجزین، عاجز کرنے والا کن کو؟ نبیوں کو عاجز، موحدین کو عاجز کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ہرانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک فی العذاب محضرون، یہی وہ لوگ ہیں بیچ عذاب کے حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، پھر وہی دلیل کا اعادہ ہے جی۔ فرما دو میرے پیغمبر، بے شک میرا رب پھیلاتا ہے، فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عباده ویقدر له، اور اپنے بندوں سے، اور تنگ کرتا ہے واسطے اس کے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز، فهو یخلفہ، پس وہ عوض دیتا ہے اس کا۔ یہ بھی وعدہ ہے اللہ پاک کا۔ کیا مطلب عوض دیتا ہے؟ دوہرا دیتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے، چاہے دنیا میں دے دے چاہے
آخرت میں دے دیں. یہ بھی بہت بڑی ہمارے لوگوں کے اندر بات ہے. وہ جب اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، وہ سوچ یہی رکھی ہوتی ہے ہاں اب ڈبل ہوگا. جس کا ایمان زیادہ پختہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ یہی کہتا ہے ہاں 20 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، ہو سکتا ہے 40 روپے ہوں، رزق میں اضافہ ہوگا. یہی نیت یہ نہیں اللہ راضی ہوگا. نیت یہ ہے اللہ نے وعدہ دیا ہے قرآن میں، کیا پتہ ڈبل ہو جائے. اللہ سے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں سمجھیے. اور نیت یہ رکھو اللہ راضی ہو، بس چھوڑ دو اس کو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چھوڑ دو. اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ دنیا میں دے یا آخرت میں دے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں نہ دے، آخرت میں اللہ پاک تمہارے لیے سنبھال کے رکھ لے. یہ چیز اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنا چاہیے. اللہ جو اپنے بندے کے بارے میں سوچتا ہے نا، بندہ اپنے بارے میں اتنا نہیں سوچ سکتا. بندہ کہتا ہے مجھے ابھی ملے ابھی ملے، اللہ کہتے ہیں ابھی تیرے لیے یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے، جب فائدہ مند ہوگی پھر میں دوں گا. وہ چاہے وقت تیرا دنیا کے اندر فائدہ مند آ جائے، چاہے آخرت کے اندر آ جائے، چاہے دنیا میں آ جائے چاہے آخرت میں آ جائے. جب تیرے لیے وقت وہ چیز فائدہ مند ہوگی، اس وقت ہم وہ تجھے چیز کیا کر دیں گے، واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے. بعض اوقات بندہ 20 سال تک دعائیں بھی مانگ لے، بندہ کہتا ہے یار میں اک گیا، میری نہیں سنی. کہہ دیتے ہیں نا کتنے سال ہو گئے میں دعا مانگ رہا، میری نہیں سنتا اللہ، انہاں دی سن لی فٹافٹ. بھائی بات یہ نہیں ہے. یہ نہ کہا کرو اللہ سنتا نہیں، سنتا ہے اللہ پاک، سنتا ہے. لیکن حدیث شریف میں اللہ 3 باتوں کے بدلے ایک چیز عطا کر دیتا ہے اس کو. یا اللہ پاک اس کو وہ چیز فوراً عطا کر دیتا ہے، یا اللہ پاک اس کی چیز کے مانگے ہوئے چیز کے بدلے کوئی دوسری چیز نعم البدل عطا کر دیتا ہے. یا دنیا میں نہیں اللہ پاک دیتا تو آخرت کے اندر اللہ پاک اس کی اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے، آخرت کے اندر اللہ پاک اس دعا کے بدلے اس کو وہ چیز عنایت کر دیتا ہے. سنتا ہے اللہ پاک، سنتا ہے. لیکن اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اپنے بندے کے مطابق، کہ میرا بندہ یہ چیز ضائع نہ کر دے، میرا بندہ نقصان نہ اٹھانے والا، مصیبت میں نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بھائی تم کہہ کے دیکھو یا اللہ ابھی دے یہ چیز مجھے، ہو سکتا ہے آج تمہیں وہ چیز ملے، کل کو وہ تمہارے لیے بڑی مصیبت کا ذریعہ بن جائے. پھر کیا کرو گے؟ پھر یہی کہو گے یا اللہ یہ واپس لے لے، یہ کیا بن گیا میرے ساتھ. نہ اس طرح نہ. یا اللہ اپنی حکمت کے مطابق اگر میرے حق میں یہ چیز اچھی ہے تو دے، اگر نہیں ہے یا اللہ تک نہ دے مجھے یہ چیز. سمجھ، اس کی حکمتوں کے اوپر فیصلے چھوڑا کرو، اپنی مرضیاں اس کی حکمتوں کے اوپر. اللہ اکبر. آگے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، پس وہ عوض دیتا ہے اس کا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی بہتر رزق دینے والا ہے، وہ بہتر ہے رازقین، رزق دینے والوں کا. جزاک اللہ جی، صدق اللہ. بھائی جمعے میں پابندی کرو، جس جمعے میں 1:30 بجے پہنچا کرو.